سبسکرائب محمد عثمان آفیشل، بیل آئکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تو کا عرش پر چرچا کرتے ہوئے اس کی بخشش کا اعلان کرو۔ اور یہ بیماری ہر انسان کے ساتھ، کوئی انسان یوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر لالچ نہیں ہے، میں اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچتا، میں اپنی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ ہر بندہ کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد دوسرے سے کیا ہے، اعلیٰ ہو، کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، جائیدادی اعتبار سے، ان ساری چیزوں کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو میں بڑا چڑھا کر پیش کروں۔ تو میرے سے تو یہ قربانی، ابھی کسی قربانی گزری اسی مہینے کے اندر، جیسے میں پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے عرض کر چکا، نام اس میں گرامی داماد رسول، دوہرے داماد رسول جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، بروز جمعے کے دن۔ ان کے احوال ابتدا اسلام کیسے لائے، پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو کس طرح جوڑا، اور وہ تعلق کتنا مضبوط رہا، اپنی زندگی کے اندر اس کی مثال دنیا رہتی تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ انہیں کی آج میں آپ کے سامنے اظہار، قربانی، خودداری، جانثاری، وفاداری، یہ آج آپ کے سامنے میں ان کے پہلو سامنے لے کر آؤں۔ اسی وجہ سے شاعر نے شعر کہا ہے، اس نے کہا ہے اصحاب کے جو دشمن ہے، اصحاب کے جو دشمن ہے اس کے لیے رعایت نہیں ہے، اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ تکیے پر اتباع نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ بغاوت نہیں کرتا، جو عثمان سے کی عزت نہیں کرتا وہ میری جوتی کی نوک سے بھی کم عزت والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اللہ کا قرآن اس بات پر اثبات ہے، حضور کا فرمان اس بات پر دلیل ہے، صحابہ کے اقوال اس پر گواہ ہے، اس بات پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہے، واحد وہ انسان ہے، واحد اللہ رب العزت نے ایک ہیرا رختہ چنا۔ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء 1,23,999 انبیاء بنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے عیسیٰ تک، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے اولاد دی، بہت سے نبی ایسے جن کو اولاد نہیں دی، لیکن جن کو اولاد دی اکثر و بیشتر انبیاءوں کو اولاد اللہ نے عطا کی، نرینہ بھی دی اور لڑکیاں بھی دی، لڑکے بھی عطا کی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایک لڑکی کی شادی ایک صحابی سے کی ہو اور اس کے بعد اپنی بیٹی اس کو دی ہو۔ یہ واحد صحابی حضرت عثمان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چنا اور آقا کے قدموں میں لا کر ڈالا۔ آقا کی ایک بیٹی انتقال کر گئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محبوب دوسری بیٹی بھی انہی کو دے دو۔ جب وہ دوسری بیٹی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکی بات دے کر ساری میں تیرے نکاح میں دیتا۔ ذریعہ دو نوروں والا، ظاہر بات ہے جو نبی کی نبوت سے آل ہوگی، اولاد ہوگی، وہ نورانی ہوگی، نور سے بھرپور ہوگی، ایمان سے لبریز ہوگی، پر ہوگی، زہد پر ہوگی۔ اور میں کہا کرتا ہوں آل نبی، اولاد نبی، اللہ رب العزت نے ہم جیسے نکارہ سیاہ کاروں کے لیے سبق سکھانے کے لیے اللہ نے ان کو نمونہ اسلاف بنا کر بھیجا کہ تم نے ان کے نقش قدم پر چل۔ میں نے دیکھا ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رشتہ داریاں بنتی، ایک نہیں 4 بنتی۔
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو پانچویں پشت کے اندر جو دادا جان ہیں وہ عثمان کے بھی رشتہ دار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی رشتہ دار ہیں، جد امجد کے اندر سے پشت کے اندر ایک رشتہ داری یہ بنتی۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں، یہ رشتہ داری۔ تیسرے نمبر پر میرے عزیزوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خالہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں عروہ بن عبد المطلب، ان سے بھی ان کی رشتہ داری۔ چوتھے نمبر پہ میرے عزیزوں ایک عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی، جڑواں پیدا ہوئی، ام بیضہ، حکیم ام بیضہ ان کا نام ہے۔ ان کا یہ حضرت عثمان کی نانی لگتی ہے سکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہے۔ چار رشتہ داری حضرت عثمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی۔ تو میرے دل کو بات یہ ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام لے کر آئے، مکہ کے اندر قریش کے اندر سب سے بڑے مالدار، سب سے بڑا ان کے پاس پیسہ تھا، سب سے بڑے تجارت تھے، تاجر تھے۔ تو میرے دل کو ایک ہی بات دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کیا کرتے، جب بھی چندے کی اپیل کرتے، جس طرح میں اور آپ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار کوئی 100 روپے دے رہا ہے، کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں چلو 10 روپے ہم بھی ڈال دیں۔ لیکن صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا، صحابہ رضی اللہ اجمعین کا یہ معمول تھا، وہ دوسرے کی جیب کو نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے۔ میرے عزیزوں علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، انصاف کے تقاضوں سے بھرپور ہے، اللہ رب العزت کے قابل قبول ہے۔ لیکن کچھ خصوصیات اللہ رب العزت نے ہر صحابے کو علیحدہ دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ کے اندر 5 سال آ گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور خلیفہ بلا قصد اور افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بڑے افضل آدمی، سب سے بڑے اعلیٰ مرتبہ والا وہ جو شخص ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امیر المومنین تھے، 5 سالی آ گئی، 5 سالی آنے کے بعد اب کیا ہوا، مکہ کے اندر مدینہ کے اندر واویلا پڑ گیا، کھانے کی اشیاء ختم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا عوام بھوک کی وجہ سے، بچوں کی ہلاکت، بڑوں کی ہلاکت، آگے پیچھے پریشانیاں ہی پریشانی، تو ساری عوام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر عرض کیے امیر المومنین اپنے رب سے دعا کیجئے اللہ ہمارے اس قحط سالی کو اٹھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، دعا مانگ کے ابھی اپنے ہاتھ منہ پر پھیرے ہی تھے کہ اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹوں کی لگ، اونٹوں کا ریوڑ ایک شام کی طرف سے دوڑا ہوا۔ سارے مدینے والے خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہماری بات کو سن لیا، اللہ نے ہمارے ہاں انتظام کر دیا، غائبی مدد فرما دی۔ جب شام کو پتہ چلا کہ بھئی کس کے اونٹے پتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سارے اونٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ